انور شاہ کشمیری کو سامنے کر کے محمد مصطفیٰ کے حسن کے جلوے کی طرف آپ کی نظریں لگوانا چاہتا ہوں۔ مولانا انور شاہ کشمیری ایک جگہ پہ ٹرین کی جو ہی ٹکٹ لیا، ٹکٹ دینے والا ہندو ہے، اور اس نے کہا حضرت جی چہرے کو بھی دیکھتا چلا جاتا ہے اور پھر بات بھی کرتا جاتا ہے، کہتا ہے حضرت جی میرے ہاتھ میں لکھنؤ کا ٹکٹ ہے، لیکن حضرت جی مجھے لگتا ہے تیرے پاس جنت کا ٹکٹ موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے بیٹے میرے بیٹے لکھنؤ کا ٹکٹ پیسوں سے ملتا ہے، جنت کا ٹکٹ پیسوں سے نہیں ملتا، کالی کملی والے محمد کی غلامی سے ملتا ہے۔ اس نے جو ہی الفاظ سنے بے ساختہ زبان پہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ واہ محمد مصطفیٰ تیرے حسن کے کیا کہنے۔ کسی نے کہہ دیا، حضرت حسان نے کہہ دیا، احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کہا اپنا تصور و تخیل پیش کیا، فرمایا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ آپ کو اللہ نے سب سے حسین بنایا ہے، آپ کا چہرہ بھی حسین بنایا، اعضاء و جوارح بھی حسین بنائے، آپ جیسا کسی ماں نے حسین جنا نہیں ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، دوستوں نے متوجہ کیا، کہا کوئی جبر نہیں کیا بابا جی نے، تلوار نہیں اٹھائی، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی ہے، آپ ہندو ہیں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنے لگے جو میں دیکھ چکا ہوں آپ دیکھتے تو آپ کی زبانوں پہ بھی کلمہ جاری ہو جاتا۔ میں نے جو دیکھا ہے، جب میں نے انہوں نے کہا تھا کہ جنت کا ٹکٹ پیسوں سے نہیں محمد کی غلامی سے ملتا ہے، میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، میرے گریبان میں جھنجھوڑ کے مجھے کہا او بندہ خدا، او ہندو تو نے کیا دیکھ رکھا ہے؟ جب یہ کالی کملی والے کا غلام ہے، اس کا چہرہ اتنا حسین ہے، محمد مصطفیٰ کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں آگے چلتا ہوں۔ قرآن محفوظ رہا، قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اے قرآن تو کس کا انتظار کرتا رہا؟ قرآن کہتا ہے میں نے بڑے عجیب جلوے دیکھے۔ ایک مقام پہ دیکھا ایک نوجوان ہے، پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے، اور اس کا ابا نبی ہے، اور اسے پکار کے کہہ رہا ہے او میرے بیٹے آجا میری کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے ابا تو اپنی کشتی کی فکر کر، تو سیلاب کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو اپنی کشتی کی فکر کر، میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، پانی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے وحال بینہما الموج وکان من المغرقین۔ اللہ کو بڑائی کا جملہ پسند نہیں آیا، اللہ نے پانی کی موجوں کو اٹھان دی، جودی پہاڑ پہ چڑھ گئی اور ہلاک ہو گیا۔ قرآن کہتا میں نے یہ منظر بھی دیکھا، اور پھر یہ نافرمانی کا منظر تھا، میں نے فرما برداری کا منظر بھی دیکھا۔ ایک باپ ہے، نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، اور کہتا ہے اب دیکھا ہے نبیوں کا خواب وہی ہوتی ہے، اور فرمایا بیٹا سے رائے لی ہے، بیٹا اس خواب کو پورا کروں کہ نہ کروں؟ بیجان جو دل میں آئے کر گزرو، انشاءاللہ میرے رب کی مدد میرے ساتھ رہی تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ منظر بھی دیکھا، پھر شور اٹھا، پھر شور اٹھا، منظر دیکھا، عورتیں ہاتھوں میں چھریاں ہیں، ایک نوجوان آیا، میں نے سمجھا
شاید قرآن لینے والا آ گیا، شاید وہی آ گیا جس کے سینے میں میں نے جانا ہے، اور عورتوں نے دیکھنے کے بعد، حسن کے جلوے دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ معلوم ہوا صبر کر قرآن، صبر کر، یہ یوسف حسین ہے، محمد اس سے بھی حسین ہے۔ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، او محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ یہ حسینوں کا سردار آنے والا ہے۔ اے قرآن، بات مختصر کروں دوستو، اے قرآن تیری ملاقات بھی اس محمد حسن والے کے ساتھ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، پہاڑوں کے درمیان کے اندر، پہاڑ میں ایک غار تھی، محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے، جلوے میں دکھائی دے رہے تھے، محمد مصطفیٰ اکیلے تھے، رب کی رحمت جوش میں تھی، اور پھر اللہ نے کہا جبریل جا اور محمد مصطفیٰ کے سینے اطہر پر، قلب اطہر پہ قرآن کو اتار دے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ میری تیری ملاقات ہو گئی، میری تقریر ختم ہو گئی۔